بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ She taught till late at midnight. She taught till late at midnight. وہ رات دیر تک سوچتی رہی. And finally decided how to take revenge from him. اور آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ کس طرح اس سے بدلہ لینا ہے. She could not sleep all the night because she was too eager to take revenge for the idols she worshipped. She could not sleep all night. وہ ساری رات سو نہ سکی کیونکہ she was too eager. اس کو کچھ لوگ ایگر پڑھتے ہیں. eager بے قرار تھی. she was too eager بہت زیادہ بے قرار تھی. to take revenge بدلہ لینے کے لیے. کس چیز کا بدلہ؟ for the idols she worship اپنی مورتی، اپنے بھگوان، اپنے دیوتاؤں کی جس کی عبادت کرتی ہے اس بھگوان دیوتا کی انسلٹ یا اس کے لیے بدلہ لینا چاہتی تھی. Even before the first ray of sunlight. رے کہتے ہیں کرن کو، جو سورج کی پہلی کرن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رے آف سن لائٹ. even before the first ray of sunlight had entered her window. یہاں تک کہ جب پہلے سورج کی کرنیں بھی نہیں نکلی تھیں، اس کی کھڑکی تک پہنچی نہیں تھی. She was busy sweeping her house. وہ مصروف ہو گئی تھی صفائی کرنے میں اپنے گھر کی. She saved all the garbage in a basket. اس نے تمام کچرا، گاربیج کہتے ہیں کچرے کو، اور اس سٹوری کا نام ہے گاربیج تھروور، یعنی کچرا پھینکنے والا یا والی. سیو آل دا گاربیج ان اے باسکٹ. اس نے تمام کچرا باسکٹ میں جمع کر لیا. پلیس اٹ آن دا روف آف ہر ہاؤس. اور روف کہتے ہیں چھت کو، گھر کی چھت پر رکھ دیا، یعنی گھر کے اوپر والی منزل پہ رکھ دیا جہاں کھڑکی قریب تھی. proudly look at it for a while. اور فخر سے تھوڑی دیر تک دیکھنے لگی. then with an impatient کہتے ہیں بے صبری کو، بہت زیادہ جلد باز کو، بے صبری بہت زیادہ جلد بازی. look on her face. اس کے جو چہرے پر تھی بہت زیادہ جلد بازی، بے صبری نظر آ رہی تھی. she looked at the street. اس نے سڑک کی طرف دیکھا. that کہ she lived on، جہاں وہ رہتی تھی اسی کی سڑک پر اس نے دیکھا. and thought، اور سوچا. no one has ever seen him angry. کسی نے بھی اسے غصے میں نہیں دیکھا
یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی یہ کہانی ہے، اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جو سسپینس ہے، آگے پتہ چلے گا وہ کون ہے، جس کو کسی نے بھی کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ Everybody will praise me when they will see shouting at۔ ہر کوئی، اس کو پریز بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ فریز بھی پڑھتے ہیں۔ Everybody will praise مطلب ہوتا ہے تعریف، me ہر کوئی میری تعریف کرے گا۔ When they will see him جب لوگ اسے دیکھیں گے، shouting at چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، at me مجھ پر چیختے چلاتے ہوئے جب لوگ دیکھیں گے، and getting mad اور پاگل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ اس کی سوچ تھی، وہ سوچ رہی تھی۔ they will laugh at him جب وہ چیخے گا، غصہ کرے گا، پاگلوں والی حرکت کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ اس پر ہنسیں گے۔ and make fun of him اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ she looked at the basket again and grin۔ grin کا مطلب ہوتا ہے دانت نکال کر ہنسنا، یعنی شیطانی مسکراہٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ she looked at the basket again اس نے کچرے والی باسکٹ کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا دانت نکال کے۔ meanwhile اسی دوران، meanwhile کا مطلب ہوتا ہے اسی دوران یا دوران۔ she heard footsteps اسے پیروں کی آواز آئی۔ announcing the approach of the end of her waiting جو بتا رہی تھی کہ اس کے انتظار کا وقت ختم ہوا۔ finally my prey has arrived۔ pray P-R-A ہوتا ہے، P-R-A-Y ہوتا ہے pray یعنی دعا، P-R-E-Y ہوتا ہے شکار۔ آخر کار میرا شکار آ گیا یا پہنچ گیا۔ she thought اس نے سوچا۔ as she saw a man dressed in clean white cloth coming that way اس نے دیکھا کہ ایک وائٹ کرتا، وائٹ کپڑے پہنا ہوا صاف ستھرا بندہ اس راستے پر آ رہا ہے۔ she picked up the basket in her hand, threw all the garbage on him when he passed by جیسے ہی وہ گزرا اس کے گھر کے قریب سے۔ she picked up the basket in her hand and threw all the garbage on him when he passed by جیسے ہی وہ گزرا تو تمام کچرے کی جو بالٹی بھری ہوئی تھی اس نے جمع کی تھی وہ اس شخص کے، اس ہستی کے اوپر پھینک دی گئی۔ much to the woman's disappointed he did not say anything and continued on his way۔ بہت زیادہ جو عورتیں تھیں وہ مایوس ہو گئیں۔ کیوں؟ he did not say anything and continued on his way۔ جو عورتیں وہاں کھڑی تھیں جب کچرا گرا تو انہیں بھی ایسا لگا کہ شاید یہ غصہ کرے گا، یہ شخص غصہ کرے گا، یہ شخص یقیناً کچھ نہ کچھ برا بھلا بولے گا، لیکن he did not say anything لیکن اس شخص نے، اس ہستی نے کچھ نہیں کہا۔ and continued on his way اور اپنا سفر جاری رکھا، اپنے راستے پر چلتا رہا۔
She did the same following day, thinking maybe this time I will able to annoy him. उसने दोबारा वही हरकत की अगले दिन, ये सोच कर कि शायद आने वाले वक्त में वो गुस्सा हो जाएगा. I will be able to annoy him. शायद मैं उसे नाराज़ कर सकूं, शायद मैं उस शख्स को गुस्सा दिला सकूं. अगर एक दिन नहीं गुस्सा किया तो क्या हुआ, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब तक वो गुस्सा और नहीं करेगा, उसकी बेइज्जती नहीं कर लूं, जब तक मैं उस पे कचरा फेंकती रहूंगी. But he was too gentle to shout at women. وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تھا یا وہ بہت ہی زیادہ نرم مزاج شخص تھا. ٹو شاؤٹ ایٹ اے وومن کہ ایک عورت پر چلایا بھی نہیں. شی مس انٹرپریٹڈ ہز ایٹیٹیوڈ ایز فیئر ٹو decided to repeat the same mischief every day. She misinterpreted, اسے غلط سمجھا, اس نے اس کے رویے کو غلط سمجھا, اسے غلط سمجھا, اس شخص کو اس نے غلط سمجھا. اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ جتنی دفعہ کچرا پھینکے گی ایک نہ ایک دن وہ اس پہ غصہ کرے گا, لیکن ایسا نہیں تھا. اس کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے اس کے خداؤں کو نہیں مانا تو غلط کیا, اس نے اس کے رب کو نہیں مانا, اس کے دیوتاؤں کو نہیں مانا تو غلط کیا. اس کی یہ سوچ غلط تھی کیونکہ اس کا جو رویہ تھا ایز فیئر, ڈرانے والا, decided to repeat the same mischief every day. یہ شرارت ہر دن وہ دہراتی کہ شاید وہ ڈر جائے, شاید وہ اپنا رویہ بدل دے, یا وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے, یا وہ اس راستہ بدل لے, یا وہ شخص جو تھا وہ شخص غصہ کر جائے. صرف ایک دفعہ اس کے چہرے پر غصہ آ جائے تو لوگ اس پر ہنسیں گے. اور یہ تمام چیزیں کرنے کا اس کے پاس کیوں کرتی تھی؟ in order to keep him frightened, in order to keep him frightened, صرف ڈرانے کے لیے کرتی تھی کہ وہ ڈر جائے, غصہ ہو جائے, so that he might stop preaching the oneness of God, کہ شاید وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دے ایک خدا کی, ایک اللہ کی, the one and only one God. وہ اس کی عبادت کرنا, اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے, کیونکہ اگر نہیں چھوڑے گا تو کچرا پھینکتے رہیں گے. This gentleman whom the woman hated so much, یہ جو اعلیٰ خاندان کا شخص تھا, whom the woman hated so much, جس سے عورت بہت زیادہ نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے خداؤں کو نہیں مانتا تھا. وہ کون تھا؟ This gentleman whom the woman hated so much was Muhammad, peace be upon him, صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. The last prophet of Allah Almighty, جو اللہ کے آخری نبی تھے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. He is the last prophet of Allah Almighty. He did not want to disappoint the woman. وہ اس عورت کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے. So continued to walk down the street every day. ہر دفعہ, ہر روز اسی سڑک سے گزرتے.
کیونکہ وہ اس عورت کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے. Instead of picking an alternate route, بجائے اس کے کہ وہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے، ایسا انہوں نے نہیں کیا بلکہ اسی راستے سے جاتے جس راستے پر ان پر کچرا پھینکا جاتا. And prayed for the woman to recognize the truth. And prayed for the woman to recognize the truth. اور دعا کرتے اس عورت کے لیے کہ وہ پہچان سکے سچ کو، سچے راستے کو، سچے خدا کو. One day the Holy Prophet, peace be upon him, did not find the woman to be on the roof of her house. Sallallahu Alaihi Wasallam. One day the Holy Prophet, peace be upon him, Sallallahu Alaihi Wasallam, ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم did not find the woman to be on the roof of her house. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو چھت پر نہ پایا یا انہیں نہ ملی، ان پر کچرا نہ گرا. with the basket، اس باسکٹ کے ساتھ اسے نہ پایا. ایک روز عورت لگاتار 1-2 ہفتے سے کچرا پھینک رہی ہے اور ایک دن نہیں پھینکے تو ہر انسان کو سسپیکٹ ہوتا ہے، کچھ پریشانی ہمیں تو خوشی ہوگی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو this worried him، یہ چیز انہیں پریشان کر گئی. because he thought، کیونکہ انہوں نے سوچا something must have happened to her for not being over there، اس عورت کا وہاں نہ ہونا کچھ نہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. so he knocked at the door، تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. who is it، آواز آئی who is it، کون ہے. ask a feeble voice، کون ہے، بالکل کمزور آواز آئی. محمد بن عبداللہ was the reply، محمد بن عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ان کا پورا ہے محمد بن عبداللہ، جسے ہم بولتے ہیں محمد پیس بی اپون ہم. was the reply، جواب آیا کہ میں محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد. can I come in، کیا میں اندر آ جاؤں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. the woman feared I'm sick and too weak to fight a talk back، therefore Muhammad has come to take revenge for what I have been doing to him. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا محمد بن عبداللہ، وہ ڈر گئی عورت، سوچنے لگی میں بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں، میں لڑ نہیں سکتی، میں جواب نہیں دے سکتی. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بدلہ لینے، جو بھی میں نے ان کے ساتھ کیا اس کا بدلہ لینے آئے ہیں. بٹ دا پرمیشن ٹو انٹر، یہ اس کی سوچ تھی. دا پرمیشن ٹو انٹر ہر ہاؤس واز ان such a gentle voice she allowed him in، لیکن جو اجازت لینے والی آواز تھی وہ بہت ہی نرم، بہت ہی اعلیٰ تھی. یہ چیز جو can I come in، اگر میں بولتا can I come in تو ایسے نہیں، can I come in تو اس انداز میں پوچھا جاتا ہے تو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یقیناً یہ دشمن نہیں. تو اس عورت نے اجازت دے دی، ہاں آ جاؤ. محمد پیس بی اپون ہم انٹر دا ہاؤس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے گھر میں. and told the woman that not finding her on the roof worried him، thus he wanted to inquire about her health. محمد پیس بی اپون ہم جب گھر میں داخل ہوئے، اس عورت سے کہا
اسے نہ پا کر چھت پر وہ پریشان ہو گئے. He thus wanted to inquire, وہ معلوم کرنے آئے ہیں, دریافت کرنے آئے ہیں, about her health, آپ کی صحت کے بارے میں, آپ کی صحت کیسی ہے, یہ معلوم کرنے آئے ہیں ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. On finding out how ill she was, he gently asked if he need any help. وہ کیسی بیمار ہے یہ پتہ کرنے آئے ہیں, کتنا بیمار ہے, اور بڑے ہی معذب انداز میں پوچھا گیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں. ہیپنوٹائز کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ مدہوش ہو جائیں. By the affectionate tongue in the Holy Prophet, peace be upon him, blessed voice. یہ جملہ ذرا سمجھیں, اس جملے کو, بڑا ہی پیارا جملہ ہے. جب آپ کسی کی نرم آواز سنتے ہیں, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری ہوئی آواز, پیاری آواز, اس کا لہجہ جو پیارا انداز سے پوچھا گیا, if you need any help, کیا آپ کو کسی کام کی ضرورت ہے, اس چیز نے اس عورت کو ہیپنوٹائز کر دیا, مدہوش کر دیا, اتنی پیاری آواز نے جو رحمت سے بھری ہوئی تھی. She forgot all fear, asked for some water. وہ تمام خوف ڈر بھول گئی اور پانی مانگا, تھوڑا سا پانی دو. He kindly, he کا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. He gave her some in a utensil کہتے ہیں برتن, وہ پانی تھوڑا سا برتن میں ڈال کے دیا. And prayed for her health while she quenched her thirst. quench لفظ ہے یہ, Quenched, quenched. Prayed for her health, صحت کے لیے دعا مانگی اس کی, اور while she quenched her thirst, جب وہ اپنی پیاس بجھا چکی تھی, this made her feel guilty for being so cruel to him in the past. اس کے بعد اس عورت کو احساس ہوا, شرمندگی ہوئی, اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگی, یا شرمندگی ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اتنی ظالمانہ کیوں ہو گئی تھی اس سے پچھلے دنوں, ماضی میں اتنی سخت گراں کیسے ہو گئی تھی, یہ چیز اسے شرمندہ کر رہی تھی. And she apologized for her mean behavior, اور اس نے اپنے رویے کی معافی مانگی اس عورت نے. He forgave her and came to her house. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس کے گھر سے واپس آ گئے. Came to her house every day to clean it, to feed her and to pray for her. ہر دن وہ ان کے گھر کی صفائی کرتے, انہیں کھانا کھلاتے, ان کے لیے دعا کرتے. Till she was on her feet, جب تک کرتے رہے جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو گئی. The kind attitude of the Prophet, peace be upon him, inspired her into the recognition of the truth. یہ جو مہربانی والا رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, inspired her, اسے متاثر کر گیا, into the recognition of the truth, سچائی کو پہچاننے میں مدد دے گیا. یہ جو طریقہ کار تھا اس نے اس عورت کو سچ جاننے میں, پہچاننے میں مدد دی. And his prayer were answered in form of yet
another addition into the growing number of Muslims. اور اس کی دعاؤں میں جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس کی دعائیں قبول ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی in the form of yet another addition into the growing number of Muslim. ایک اور مسلم کا اضافہ ہو گیا مسلمانوں میں اس عورت نے اسلام قبول کر لیا.